آج ویو 360 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے 3 سال مکمل، عالمی سطح پر آج امریکہ کا کیا مقام ہے؟ امریکہ میں نسلی برابری کی جدوجہد کے قائد مارٹن لوتھر کنگ کی کہانی، اور سیاہ فام امریکی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں کس ڈیموکریٹک امیدوار کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکی تاریخ کے صرف تیسرے ایسے صدر ہیں جس کا مواخذہ ہو چکا ہے۔ تو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر دنیا کے لیے کیسا ثابت ہو رہا ہے؟ آج اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کے ساتھ 20 جنوری 2017 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا، اور وہ بہت فخر سے اب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ روایتی صدور جیسے نہیں۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہم نے 3 سال کے دوران اس کی کئی مثالیں بھی دیکھیں۔ چین کے علاوہ ہمسایہ ملکوں کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ تجارتی جنگ کے بعد بالآخر نئے معاہدے تو ہو گئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے کئی اہم بین الاقوامی معاہدے منسوخ بھی کر دیے، اور اس کے علاوہ اہم معاملات میں امریکہ کی سالوں سے چلی آ رہی پالیسی بھی اچانک بدل دی۔ تو 3 سالوں میں ٹرمپ فارن پالیسی کے کیا اہم لمحات دنیا نے دیکھے؟ آئیے سب سے پہلے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدارت کے تیسرے روز ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ایشیائی ملکوں کے تجارتی اتحاد ٹرانس پیسیفک ٹریڈ پارٹنرشپ سے امریکہ کو علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ پیرس کلائمیٹ چینج ایکارڈ کا حصہ بھی نہ رہا، اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ The agreement that was signed was a disaster. اتحادیوں کی جانب صدر ٹرمپ کا رویہ سخت رہا۔ اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین جیسے اتحادی پر دباؤ کا نتیجہ صدر کے مواخذے کی صورت میں نکلا۔ دوسری جانب روس پر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے شواہد رد کرتے رہے، اور صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات بھی کی، جبکہ شمالی کوریا کے صدر سے ایک نہیں 2 تاریخی ملاقاتیں کی جو بے نتیجہ رہیں۔ I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. کئی دہائیوں پرانی امریکی پالیسی بدلتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بھی تسلیم کر لیا، مگر امن کے لیے کوئی منصوبہ اب تک پیش نہیں کر سکے۔ شام سے اچانک فوجی واپس بلانے کا ٹویٹر پر اعلان کر کے صدر ٹرمپ نے اپنے ہی جنرلز اور اتحادیوں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ We have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. افغانستان میں امن کے لیے سال بھر سے جاری مذاکرات اچانک منسوخ اور پھر بحال کر دیے، اور تیسرے سال کا اختتام کیا ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے ساتھ، جس نے خطے کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو 3000 سے زیادہ امریکی فوجی مشرق وسطی روانہ کر دیے گئے، لیکن ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے دوستی کا پیغام بھی بھیجا۔ To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. پاکستان کی بات کریں تو کئی مرتبہ ٹویٹر پر پاکستان کو صدر ٹرمپ نے ناقابل بھروسہ تو قرار دیا، لیکن پھر وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس میں پرجوش استقبال بھی کیا۔ کشمیر کے موضوع پر ثالثی کی پیشکش نے ایک طرف خوشی اور دوسری طرف کنفیوژن بھی پیدا کر دی۔ تو امریکہ امن کی خواہش رکھنے والے ہر ملک کے ساتھ امن چاہتا ہے، یہ تھا صدر ٹرمپ کا ایران کے لیے پیغام۔ لیکن کیا دنیا کو صدر ٹرمپ کے بیانات پر بھروسہ بھی ہے؟ اس بارے میں آج کے خصوصی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 2 مہمان شامل ہیں۔ واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سار خان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے تجزیہ کار کامران بخاری بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سار، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ صدر اپنے آپ کو غیر روایتی کہتے رہے، اور ہم نے دیکھا بھی اپنے جو ہائی لائٹس ابھی تھیں کہ اس میں انہوں نے کافی غیر روایتی اقدامات بھی اٹھائے۔ اس کا امریکہ کو کیا کوئی فائدہ ہوا؟ I think to some extent تھوڑا سا فائدہ ہوا۔ I mean, for example انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جسے
میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی پوزیشن تھوڑی سی انپریڈکٹیبل رہی، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ ایسا کمزور نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل اگر ہم سیریا کی جنگ میں دیکھیں، انہوں نے بغدادی کو ہلاک کیا، وہ ایک جیسے آپ سمجھیں ایک بہت بڑا ٹرائمف ہے. لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اب انہوں نے آئیسس کو ختم کر دیا ہے اور امریکی ٹروپس کو واپس آ جانا چاہیے، یہ ذرا پرابلمٹک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آئیسس بالکل ختم نہیں ہوا ہے اور امریکی ٹروپس جو ہیں وہ بھی سیریا میں ابھی رہ رہے ہیں. جو انہوں نے امن مذاکرات طالبان کے ساتھ شروع کیے وہ بہت اچھی بات تھی، لیکن ایک دم سے ان کا ختم کر دینا، اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ جو ان کا وعدہ تھا کہ وہ اور ٹروپس کو نکالیں گے، وہ اور ٹروپس کو ڈال رہے ہیں واپس. کامران، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، ہم نے دیکھا بہت سارے ابرپٹ ڈیسیجنز ہوئے، کیا آپ کے خیال میں اس سے دنیا کو ایک سٹیبلٹی کی سینس ملی امریکہ کی طرف سے؟ کیا دنیا کو فائدہ ہوا؟ صدر ٹرمپ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے اور میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے، کیا وہ اس نعرے پہ پھر پورے بھی اتر پائے عالمی سٹیج پہ؟ دیکھیں 3 سال کا عرصہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ جو عالمی لیول کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے اوپر نہیں چلتے، اور اس وجہ سے ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پچھلی انتظامیہ اور موجودہ انتظامیہ کے جو پالیسیز ہیں اس میں عملی طور پہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. صدر اوباما نے سیریا میں جو ہے کوئی بہت بڑی انٹرونشن سے گریز کیا، وہی رویہ صدر ٹرمپ کا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیانات ہیں، ہم بیانات کو بہت فوقیت دیتے ہیں، لیکن بیانات جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں بیہیویئر دیکھنا چاہیے، اور جہاں تک بیہیویئر کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی ارتھ شیٹرنگ قسم کی تبدیلی لے کے آئے ہیں. ریٹرک ان کی جو ہے بہت زیادہ بیلکوس اور شارپ ضرور رہی ہے، اور وہ ان کا پولیٹیکل امپیریٹو ہے، لیکن عملی طور پہ جو حالات اوباما انتظامیہ کو جو ہے دوچار تھے وہی حالات جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کو بھی ان کا سامنا ہے. لیکن کامران، جب آپ کہتے ہیں کہ بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے دیگر ملکوں کا جو ریاکشن ہے وہ بھی پھر ہم دیکھتے ہیں. جیسے ہم سیریا کی ہی صرف بات کریں تو جس طرح سے ٹویٹر پہ صدر نے اعلان کر دیا، اس کی وجہ سے پھر ایک تو امریکہ کے ہی جو ڈیفنس سیکرٹری سے انہوں نے ہی ریزائن کر دیا، اس کے بعد دیگر ملکوں کے ساتھ بھی پینٹاگون کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی بیہائنڈ کلوز ڈورز یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہماری کیا پالیسی ہے، اس میں تواتر ہی رہے گا. تو کیا بیانات کا افیکٹ آپ نہیں دیکھتے پالیسیز پہ؟ اگر نہیں بھی ہوتا انفیکٹ تو کم از کم جو ریاکشن دوسرے ملکوں کی طرف سے آتا ہے، جو ایک انسٹیبلٹی اوور نائٹ ایک کریٹ ہو جاتی ہے، کیا وہ پرابلم ہے یا نہیں؟ دیکھیں انیشل ریاکشن تو حیرت کا ہوتا ہے نا، وہ تو جو ہے قدرتی عمل ہے، تو وہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس سے ملکوں نے اپنا رویہ بدل لیا ہے؟ کیا امریکہ کے خلاف تو محاذرائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو کوئی خاص قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا. چین کے ساتھ دیکھیں، اب چین کے ساتھ انہوں نے جو بات چیت شروع کی اس کے بعد ایک پریلیمنری ایگریمنٹ سامنے آیا ہے. کینیڈا کے ساتھ جو ہے بات انہوں نے چیت شروع کی، میکسیکو کے ساتھ وہاں انہوں نے ایک نئے جو ہے ایگریمنٹ کی جو خد و خال ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے، شور شرابہ زیادہ ہے. اچھا، کریڈیبلٹی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کا ایک نیا سروے آیا ہے اور اس کے مطابق بیشتر ملکوں میں صدر ٹرمپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا جو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرے گا. ویسے تو اس سروے میں کوئی بھی لیڈر 50% افراد کا اعتماد نہیں حاصل کر سکا، لیکن سب سے آگے اس میں ہے اینگلا مرکل، جن کو 46% جو سروے کیے گئے تھے لوگ ان کی سپورٹ ملی. جرمنی کی چانسلر ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے صدر میکرون دوسرے نمبر پہ ہیں اور ولادیمیر پوٹن تیسرے نمبر پہ ہیں، وہ بھی صدر ٹرمپ سے آگے ہیں. صدر ٹرمپ پر بھروسے کا اظہار کیا 29% لوگوں نے. تو جب کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے کتنا میٹر کرتا ہے یہ سحر؟ پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آف کورس کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. میرے خیال میں جو صدر ٹرمپ نے جو اپنا دکھایا ان 3 سالوں میں کہ وہ بہت جذباتی ہیں. وہ جب بھی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ ایک دم وہ ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم عام طور پہ ہمیشہ وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو ان کے پالیسی ایڈوائزرز ان کو جیسے کوشن کرتے ہیں. اگر ہم یہی دیکھ لیں ایگزامپل، جیسے جو میجر سلیمانی کو قتل کیا گیا، یہ پریزنٹ کیا گیا تھا پینٹاگون نے ان کو، اور یہ ایک آپشن تھا، انہوں نے سب سے ایکسٹریم آپشن لے لیا. اینڈ آئی تھنک بہت سے لوگ پینٹاگون میں ذرا سرپرائز تھے کہ یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے کہ میجر سلیمانی کو جنرل سلیمانی کہ ان کو اٹیک کیا جائے. تو آئی تھنک کہ مسئلہ یہ کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں گے. وہ اپنی جذبات سے ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. سو کامران، اگر بریفلی اس پوائنٹ پہ آپ کا بھی ٹیک ہمیں مل سکے کہ کریڈیبلٹی کتنی میٹر کرتی ہے؟
دیکھیں کریڈیبلٹی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. واٹ از کریڈیبلٹی؟ اس میں اگر تو پرسیپشن آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپس پرسنالٹی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ظاہر ہے, اس میں جو ہے اتنے زیادہ جو ہے مقبول نہیں ہے وہ ان کی جو بیانات ہیں, ان کی جو پولیٹیکل پاسپرنگ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کو دنیا میں نہیں پسند ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امریکہ کی کریڈیبلٹی کی. امریکہ کی کریڈیبلٹی کو کوئی خاص فرق پڑا ہے؟ کون سا ملک ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طرف جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن اسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پوری دنیا کے لیڈران جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں. تو اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں ان سے ملنا یا نہیں چاہتے, ان کی سبجیکٹو پریفرنسز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. جو چیز جو ہے شیپ کرتی ہے, ڈرائیو کرتی ہے بیہیویئر کو, وہ ہیں آبجیکٹو جیو پولیٹیکل ریالٹیز جو کہ نہیں بدلتی فرام ون ایڈمنسٹریشن ٹو انادر. چلیں جیو پولیٹیکل ریالٹیز کی بات کرتے ہیں. ایک طرف ابوبکر البغدادی کی ہلاکت ہم نے دیکھی اور دوسری طرف جنرل سلیمانی کی. دونوں بہت اہم واقعات ہیں. کیا صدر ٹرمپ نے دنیا کو مزید محفوظ بنایا اس سے, یا انسٹیبلٹی کی طرف گئی ہے, خاص طور پر جب ہم ایران کے جانب ایکشن دیکھیں اور اس پہ ایران کا رد عمل دیکھیں؟ کامران اگر آپ اس پہ بات کر سکیں پہلے. تو اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہفنگ اینڈ پفنگ ہے ایران کی طرف سے یا باقی اس خطے سے, یا جو بھی تنقید ہو رہی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس سے ہٹ کے بتائیں ایران نے کیا کیا ہے. ایک علامتی قسم کی میسل سٹرائک کی ہے جس میں پہلے سے امریکہ تک انفارمیشن پہنچا دی گئی تھی کہ ہم کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب اس سے کیا عدم استحکام آیا ہے خطے کے اندر؟ مڈل ایسٹ آلریڈی اتنا ڈی اسٹیبلائزڈ ہے کہ اس میں مزید جو ہے یہ ایک بہت چھوٹا سا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مجموعی طور پہ جو حالات ہیں, کوئی زلزلہ نہیں آ گیا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوتی ہیں بیانات اور ایکچوئل بیہیویئر کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے. آلرائٹ. اور مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں تو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے لیے 3 سال میں ہم نے دیکھا کوئی امن منصوبہ سامنے نہیں آ سکا. پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایلس ویلز اس وقت پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابھی ریسنٹلی واشنگٹن میں تھے, اور یہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا ہر مطالبہ پورا کیا افغانستان میں امن سے, کہ جو مذاکرات ہیں ان سے متعلق ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے, ہم نے جو مغوی پروفیسرز تھے ان کو بازیاب کرا لیا. تو اب ہماری بھی امریکہ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ کب پوری ہوں گی؟ پاکستان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو افغانستان کے لینس سے نہ دیکھا جائے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسی طرف سے ہی راستہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال سے رکھا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ پاکستان کی جانب جس طرح کی پالیسی رہی, جس طرح کے بیانات سامنے آئے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا پاکستان کا ٹرسٹ ون کر سکی ہے؟ آئی تھنک ٹرسٹ دونوں طرف سے کرے گا. آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بے شک پاکستان نے بہت مدد کی ہے طالبان کے لحاظ سے, اور طالبان کو میز پہ وہ لے کر آئے اور وہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن سب سے پہلے امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی اتنی مدد کی سیکیورٹی اور فائنینشیل ایڈ کے ساتھ, ان کو واپس کیا مل رہا ہے؟ اور ان کے خیال میں صرف طالبان کو میز پہ لانا کافی نہیں ہے. یہ جو دہشت گردوں کی جیسے اسپانسرشپ ہم دیکھتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہے. پاکستان صدر ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اینٹی منی لانڈرنگ کو مضبوط نہیں کرے گا, یعنی FATF کے لسٹ پہ ابھی تک ہے, ابھی فروری میں دوبارہ ہوگا ایک بہت بڑی میٹنگ. تو آئی تھنک ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہا ہے, لیکن کوئی ایک سالڈ بڑی چیز نہیں کر رہا جس سے پڑھ سکے. کامران بریفلی اگر آپ ان میں ہمیں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بتا سکیں کہ پاکستان کے بارے میں تو بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھ پاتا ہے, یعنی خاص طور پہ سعودی عرب ایران کے کانٹیکسٹ میں کیا امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اپنے تعلقات میں توازن رکھ پایا ہے انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو توازن مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم توازن اس لحاظ سے جس لحاظ سے پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے اس کو سمجھتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے جو ہے, جسے پاور کا گیپ ہے اور اپنا جسے کہتے ہیں گلوبل ہیفٹ کا یا انفلوئنس کا گیپ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ جیسے تعلقات اوباما انتظامیہ کے تھے لگ بھگ وہی ہیں. بات چیت طالبان کے ساتھ اوباما انتظامیہ نے بھی شروع کی تھی, ٹرمپ بھی کر رہا ہے. ٹرمپ کا پولیٹیکل امپیریٹو یہ ہے کہ 2020 کے الیکشن سے پہلے اس کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے. اس نے بہت سارا جو ہے نا جال پھیلایا ہوا ہے, کوریا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, چائنا, اپنا نارتھ امریکہ میں نیفٹا کی ٹریٹی, EU کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر 2 چیزیں ان کے لیے اچھی نکل آتی ہیں تو دین دیٹس ہی از گوئنگ ٹو گو فار دیٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ پریگمیٹک ہیں اور اسی وجہ سے ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے جل نہیں کرتے, اور کنفیوژن اسی بات کا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں لیکن پھر وہ کرتے کچھ ہیں.
राइट, और ये जो कंफ्यूजन का लफ्ज़ है यही बहुत से लोग महसूस भी करते हैं। यूएस न्यूज़ एंड बिजनेस वर्ल्ड रिपोर्ट की भी जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई उसमें अमेरिका की जो रिलायबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी रैंकिंग्स भी बहुत नीचे गई हैं। इस मौके पर मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कामरान बुखारी जो बज़रिया स्काइप टोरंटो से हमारे साथ, और सहर खान जो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। एक बहुत अहम मौजू है ये, प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। आप क्या समझते हैं, आप हमारे व्यूअर्स की क्या राय है इस बारे में कि अमेरिका की खारिजा पॉलिसी किस समझ जा रही है, और खास तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे स्टोरीज के नीचे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA, जिसको आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। आज अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शहरी हुकूक और नस्ली बराबरी की जद्दोजहद करने वाले इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब अमेरिका में स्याह-फामों के खिलाफ नस्ली तासुब उरूज पर था, जब स्याह-फामों के रेस्टोरेंट, सिनेमाज, बस की सीटें और पानी पीने तक के नलके सफ़ेद फामों से अलग होते थे, तब डॉक्टर किंग ने एक पुरअमन तहरीक की क़यादत की जिसने हुकूमत और इदारों को अपनी पॉलिसियाँ बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर 4 अप्रैल 1968 को किंग को कत्ल कर दिया गया। उनकी जद्दोजहद की कहानी आज फायजा बुखारी से। 1963 में वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर लाखों के मजमे ने इस तारीख साज तकरीर को सुना। ये अल्फाज थे मार्टिन लूथर किंग के। अमेरिका में मसावी हुकूक के अलमबरदार रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा से ताल्लुक रखने वाले मार्टिन लूथर किंग एक मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने 1955 में शहरी हुकूक की तहरीक की बागडोर संभाली। अक्सर औकात उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। अमेरिका में वो दौर नस्ली मुनाफरत का आगाज था। अवामी मकामात पर स्याह फाम अफराद को सफेद फामों से अलग थलग रखा जाता था। मार्टिन लूथर किंग ने इस तफरीक को मिटाने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने अदम तशद्दुद पर मबनी तहरीक चलाई, जिस पर 1964 में उन्हें नोबेल के अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं नोबेल का अमन अवार्ड एक ऐसे वक्त वसूल कर रहा हूँ जब अमेरिका में 2 करोड़ 20 लाख से अफाम अफराद नस्ली मुनाफरत की लंबी रात के खात्मे के लिए जदोजहद में मसरूफ हैं। 3 अप्रैल 1968 को वो रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में सैनिटेशन वर्कर्स के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए तो उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपनी मौत से सिर्फ 1 दिन के फासले पर थे। मेरी आंखों ने खुदा की अजमत को अपनी जानिब आते देखा है। ये उनकी जिंदगी के आखिरी रिकॉर्डेड अल्फाज थे। मेम्फिस में वाक़ लोरेन मोटेल के बाहर मौजूद हूँ, जिसके कमरा नंबर 306 की बालकनी पर 4 अप्रैल 1968 की शाम 6:01 पर मार्टिन लूथर किंग को गोली मारकर हलाक किया गया था। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो अमेरिका के 100 से ज्यादा शहरों में फसाद फूट पड़े और अमेरिकी सदर को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। मार्टिन लूथर किंग की बेटी बर्निस किंग अब उनके पैगाम को आगे लेकर चल रही हैं। वो अटलांटा में द किंग सेंटर की सरबराह भी हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के साल में वो वोटरों को गैर जानिबदार उम्मीदवारों को मुंतखब करने का मशवरा देती हैं। मेरा ख्याल है ये अहम है कि हम ऐसे अफराद का चुनाव करें जो हकीकी मायनों में आवाम की खिदमत करें। आजकल ये मुश्किल है क्योंकि अक्सर मुंतखब सियासतदान बहुत जानिबदार हैं। Most elected officials are extremely partisan. लोरेन मोटेल को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग के सरकारी दिन पर यहाँ तकरीबात में इयादा किया जाता है कि नस्ली इम्तियाज के खात्मे का जो ख्वाब उन्होंने पेश किया उसे शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मेम्फिस, टेनेसी। स्याह-फाम अगरचे अमेरिका की कुल आबादी का तकरीबन 12% हिस्सा हैं, उनका वोट किसी भी सदारती उम्मीदवार के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो अब से तकरीबन 2 हफ्तों बाद अमेरिका की कई रियासतों में प्राइमरी इंतखाबात का आगाज हो जाएगा, जिसमें डेमोक्रेटिक वोटर्स उस उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो नवंबर के सदारती इलेक्शन में इस साल सदर ट्रंप से मुकाबला करेगा या करेगी। आइए चलते हैं रियासत नॉर्थ कैरोलिना, जहां इस वक्त साबिक नायब सदर जो बाइडन सबसे आगे पोल कर रहे हैं, और जानते हैं कि स्याह फाम वोटर्स इन इलेक्शंस के बारे में और उम्मीदवारों के बारे में क्या राय रखते हैं।
क्लाफलिन यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में सैकड़ों तलबा और साबिक तलबा शरीक हुए हैं, जहां तारीखी एतबार से सियाह फाम स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। यहाँ खेल और सदारती सियासत एक दूसरे से मिलती है। गैरेट मैकडैनियल डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार पीट बुटिजेज की हिमायत में इजाफे के ख्वाहां हैं और वो अकेले नहीं हैं, दीगर उम्मीदवारों के कारकुन भी यहाँ मौजूद हैं। मैकडैनियल जानते हैं कि साउथ कैरोलिना के बहुत से लोग पीट बुटिजेज से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि इंडियाना के साबका मेयर का पैगाम सियाह फाम वोटर्स को उनकी तरफ रागिब करेगा। वो सियाह फाम अमरीका को अपनी मुहिम का एक सतून बना रहे हैं। उनके मंसूबे जिनमें माशी नाइंसाफियों का इहाता किया गया है और वो सियाह फाम कम्युनिटीज में सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। बुटिजेज पहले हम जिन्स परस्त डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं। वो साउथ कैरोलिना समेत कौमी सतह पर सियाह फाम अमरीकी वोटरों में हिमायत हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ बहुत से सियाह फाम अफराद वोटर्स का कहना है कि वो जो बाइडेन की हिमायत करते हैं, जो साबिक सदर बराक ओबामा के नायब सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुझे यकीन है कि जो बाइडेन लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगे और वो ट्रंप से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मुझे उन पर एतमाद है। रियासत मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वारन और रियासत वर्मांट के सेनेटर बर्नी सैंडर भी सियाह फाम अमरीकी वोटर्स के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। ब्रायंटा मैक्सवेल जैसे नौजवान वोटर्स ऐसे उम्मीदवार की हिमायत करना चाहते हैं जो सदर ट्रंप को शिकस्त दे सके। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से खराब काम किए हैं, जिससे बहुत कुछ बदला है। हर कोई अब खुलकर नस्ल परस्ती और तबकाती तफरीक को बढ़ा रहा है, लिहाजा ये इलेक्शन अब हमारे मुल्क के असल रूह को बचाने की लड़ाई बन गए हैं। सदर ट्रंप तरदीद करते हैं कि वो नस्ल परस्त हैं और सियाह फाम अमरीकियों के दरमियान अपनी हिमायत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर में सदर ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में वाक़ सियाह फाम कॉलेज बेनेडिक्ट का भी दौरा किया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी सियाह फाम कम्युनिटी के लिए मुनसिफाना और मसावी मौके फराहम करने का सोचा है। हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए सियाह फाम आबादी का वोट बहुत अहम है। किसी भी डेमोक्रेट ने 30 साल से ज्यादा अरसे में सियाह फाम वोटर्स की हिमायत के बगैर पार्टी की नामजदगी हासिल नहीं की। जो कोई भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होगा, इसे सियाह फाम वोटरों को राजी और कायल करना होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि इन्हें यकीनी तौर पर सियाह फाम खवातीन वोटरों को कायल करना होगा, क्योंकि इनके वोट कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इब्तिदाई प्राइमरी का फातेह मुल्क में दूसरे इलाकों से भी सियाह फाम अमरीकियों की इजाफी हिमायत हासिल कर सकता है। क्रिस सिम्किंस के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जेलों में कैद अफराद की अक्सरियत सियाह फाम है। कल के शो में सबा शाह खान आपको मिलवाएंगे एक ऐसे मुसलमान सियाह फाम कैदी से जो अपनी सजा से 33 साल ज्यादा कैद में रहा। अमरीकी महकमा इंसाफ के आदाद शुमार के मुताबिक 2016 में अमरीका भर में 66 लाख अफराद करेक्शनल फैसिलिटीज कहलाने वाले कैद खानों में रखे गए थे। I was there for 40 years for 187 and it wasn't mine. 187 was a murder, first degree murder. 23 साल की उम्र में इलाके के एक ड्रग डीलर के कत्ल के इल्जाम में उन्हें जेल भेजा गया। अदालतें और पुलिस अब्दुल को क्यों भूल गई, उसकी कहानी आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। फिलहाल आपने उसकी एक झलक ही देखी और यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। facebook.com/VOA का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर रहता है, जिसे हम मुसलसल अपडेट करते रहते हैं दुनिया भर की अहम खबरों के साथ। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीरें भी मिलेंगी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।